الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن عظیم الشان کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ عرض کر دیتے ہیں۔ ارشاد باری ہے کہ جس آدمی نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اپنے اندر پیدا کر لیا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو برے کاموں سے بچا لیا، فرمایا جنت اس آدمی کا ٹھکانہ ہے۔ دوسری جگہ اللہ پروردگار ارشاد فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ان کے دل جو ہے وہ نرم ہو جاتے۔ چنانچہ ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں جو باتیں آج اللہ تعالیٰ نے میرے دل و دماغ میں ڈالی ہیں، عرض کرنی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ہمارے اس وقت جتنے مسائل ہیں، مثال کے طور پر آدمی اپنی ذات کو دیکھ لے کہ ذات کے اعتبار سے آدمی بعض دفعہ نیت بھی کرتا ہے کہ میں گناہ کے کام سے بچ جاؤں، غلط کاموں سے بچ جاؤں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤں، پھر بھی بندہ بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ آدمی کی نگاہ کنٹرول میں نہیں ہوتی، زبان کنٹرول میں نہیں ہوتی، اور اسی طرح کان کنٹرول میں نہیں ہوتے، دل و دماغ آدمی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، اور فرائض کی پابندی نہیں ہوتی۔ نماز جیسی اہمیت والی عبادت بندہ وہ بھی نہیں پڑھتا، اور اسی طرح کسی کا دل وغیرہ دکھانا، کسی کو تکلیف پہنچانا، اس کو بندہ گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور کسی کو کوئی مال وغیرہ ہو اس کو دبا لینا، اس کو استعمال کرنا بغیر اجازت کے، آدمی اس کو بھی گناہ نہیں سمجھتا۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق حکومت مملکت سے ہوتا ہے، کہ حکومتیں پریشان ہوتی ہیں کہ جی ہم پولیس بڑھا رہے ہیں اور اسی طرح فوج بڑھا رہے ہیں اور امن پھر بھی نہیں ہے، جرائم پھر بڑھتے جا رہے ہیں، چوری دیکھ لو وہ بھی ڈاکہ ہے، رہزنی ہے، اور معمولی باتوں کے اوپر قتل و غارت، یہ اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آتے۔ دن بدن اگر ذرا بغور دیکھا جائے تو اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، بلکہ صرف یہاں کی بات نہیں، اگر ہم یورپ کو دیکھیں نا، یورپ کے اندر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہاں بھی جرائم وغیرہ، حالانکہ وہاں سیکورٹی سخت ہوتی ہے، پولیس کا نظام بڑا سخت ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہاں بھی جرائم وغیرہ آئے دن نئے سے نئی شکل کے اندر ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب اللہ سے دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ میں UK کے سفر میں لیپ ٹاپ تھا، میں نے گاڑی میں رکھا، ایک اپنا دکان پہ گئے، گاڑی باہر اپنا کھڑی کی، ساتھی نے پوچھا کہ حضرت لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ گاڑی میں پڑا ہے، فرمایا جلدی جائیں وہ اٹھا لیں۔ میں نے کہا کیوں؟ فرمایا اچانک اس طرح ہوگا، اس لیپ ٹاپ کو اٹھانے کے لیے گاڑی کے شیشے بھی وہ توڑ دیں گے،
یعنی چوری کی سطح اس سطح تک یورپ کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں۔ حالانکہ غلط ہے یہ قانون کہ مرد عورت باہم نکاح کے بغیر رضامندی سے وہ آپس میں تنہا رہیں وغیرہ، لیکن وہاں قانونی طور پر بات پرس نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود بھی زنا بالجبر کے واقعات وہاں بڑھتے جا رہے ہیں، چوری کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ امریکہ کو دیکھ لیں، برطانیہ کو دیکھ لیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ میرے بھائی، اگر میں اس فہرست کو بیان کرتا جاؤں نا کہ حکومتیں بیچاری پریشان ہیں، جتنا کوشش کرتی ہیں جرائم پر کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھاتے ہیں، لیکن جرائم پھر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اندرون ہے، بیرون ہے، سب جگہ تقریباً یہی کیفیت ہے۔ اور پھر آدمی بعض دفعہ قرآن کریم کی آیات سنتا ہے، حدیث مبارکہ سنتا ہے، نیک صحبت کے اندر بیٹھتا ہے، اولیاء اللہ کے واقعات سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، تو پھر عمل کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر بھی گناہ کے کام آدمی کر لیتا ہے، غلط کام پھر بھی ہو جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا آخر حل کیا ہے کہ آدمی ذاتی طور پر بھی غلط کاموں سے بچ جائے، اور اسی طرح مملکت کا نظام بھی ٹھیک ہو جائے، اندرون بیرون حکومت کی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں۔ اس کا آخر علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ آج کے بیان میں صرف یہی ایک بات سمجھانی ہے۔ اس کا حل اور علاج یاد رکھیں، وہ ہے صرف اور صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ جس بندے کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، صرف لا الہ الا اللہ زبانی پڑھ لیا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن جرائم سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کیا یہ جو ہم آئے دن واقعات اپنے شہروں میں، قرب و جوار میں یہ سنتے ہیں کہ جی وہ رات کو نکلے، دن کے وقت بھی موٹر سائیکل بھی چھین کے لے گئے ہیں اور پیسے بھی لے گئے ہیں، موبائل بھی رات کو چھین لیا، اور اسی طرح رات کو آئے اپنا چوری وغیرہ کی سامان وغیرہ لے کے چلے گئے، دیہاتوں کے اندر جانور کھول لیے۔ اب میرا سوال ہے، کیا وہ جو یہ کام کر رہی ہیں، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور مسلمانوں کی ریاست ہے، یہاں مسلمان رہتے ہیں، وہ نہ عیسائی ہیں اور نہ وہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں تو وہ بھی مسلمان نا، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں نا، اور پھر اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی، کہ صرف زبان پر لا الہ الا اللہ ہے اور لا الہ الا اللہ دل میں اترا نہیں ہے۔ جس وقت لا الہ الا اللہ دل میں اتر جائے اور پھر اس کے بعد اللہ کی عظمت اور محبت دل کے اندر اتر آتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا خوف بندے کے دل کے اندر اتر آتا ہے، اور پھر یہ خوف اللہ کی وہ نعمت ہے کہ پھر آدمی اگر کوئی غلط کام آ گیا، کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا ہے، دل اجازت نہیں دیتا، یہ گناہ کا کام ہے، نافرمانی کا کام ہے، میں نے نہیں کرنا۔ اور اسی طرح ایسا کام جس سے مملکت کا نظام بگڑے، چوری ڈاکہ رازنی وغیرہ، میں نے اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ اور اسی طرح میرے بھائی، جرائم کے اوپر گناہ پر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور جرائم پر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا علاج صرف اللہ کا خوف ہے اور ایمان کی حلاوت کا دل میں اترنا ہے۔ جب یہ چیزیں اتر آتی ہیں نا میرے بھائی، تو پھر اس کے بعد اگر دل میں اترے نہیں تو اس سے نظام، میں نے آپ کے سامنے مثالیں دی ہیں نا، آپ کے سامنے ہے کہ اترتی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں نا۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آج سے کافی عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے کہہ لیں، 20 سال 25 سال پہلے کہہ لیں، حکومت نے رشوت پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک محکمہ بنایا، اس کا نام محکمہ انسداد رشوت ستانی۔ جائز کام آج دیکھیں، جائز کام ہمارے اڑے ہوتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ کیا وہ جو افسر بیٹھے ہیں وہاں مسلمان نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے نہیں ہیں؟
اس کے باوجود جہد کام ہے اور وہ اڑا ہوا ہے، تعلیم اتنی ہے، قابلیت اتنی ہے، میرٹ کے اوپر پورا اترتا ہے، لیکن آگے اگر آپ اتنے لاکھ دیں گے پھر جا کر یہ اپنا ملازمت آپ کو ملے گی۔ یعنی اب دیکھیں نا کہ جائز کام اب رشوت کے بغیر نہیں ہو رہا۔ رشوت تو ہمارے ملک کے اندر بہت بڑھ چکی ہے نا، تو حکومت نے اس پر کنٹرول کرنے کے لیے ایک محکمہ قائم کیا تھا 20-25 سال پہلے، محکمہ انسداد رشوت ستانی، تاکہ رشوت جو ہے وہ بند ہو جائے، ہر آدمی کو اس کا حق ملے، جائز جو اس کا حق ہے، شریعت دیتی ہے، قانون دیتا ہے، اس میں یہ رشوت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب یہ محکمہ بنا نا انسداد رشوت ستانی، رشوت کو ختم کرنے کے لیے، اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ رشوت ختم نہیں ہوئی، بڑھ گئی۔ بڑی کیسے؟ پہلے صرف ان افسروں کو دینی پڑتی تھی، اب ان کا منہ بند کرنے کے لیے ان کو علیحدہ رشوت دینی پڑتی ہے، ان کو علیحدہ دینی پڑتی ہے، یعنی رشوت ڈبل ہوئی، ختم نہ ہوئی۔ وجہ کہ یہ باتیں دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اترا ہی نہیں آئے، اس لیے پھر وہ پولیس وغیرہ یہ چیزیں پھر بندے کے آگے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بلکہ ایک عجیب واقعہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں، چونکہ حضرت جج بھی رہے ہیں ماشاءاللہ شرعی عدالت کے، اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام دیا ہے۔ فرماتے میرے سامنے ایک بڑا عجیب کیس آیا۔ وہ کیس کیا تھا؟ کراچی کا ایک نوجوان، اور وہ نوجوان کویت میں رہتا تھا، واپس آیا، ایئرپورٹ پہ اترا اور ایئرپورٹ سے گاڑی کرائے پہ لی تاکہ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ رات کا وقت تھا، آدھی رات کا وقت تھا۔ اب وہ ذرا اپنا پورا امن اپنے آپ کو محسوس کر رہا تھا، بھی کراچی جیسے شہر ہے اور ٹیکسی لی ہے، گھر جا رہا ہے، اور راستے کے اندر ایک جگہ پہنچا تو وہاں وہ پولیس والے جو ہے وہ گشت کر رہے تھے۔ جب وہ گشت کر رہے تھے، حضرت فرماتے ہیں کہ انہوں نے گاڑی کو روکا، ہاں جی کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا ہے؟ بتایا، جی میں کویت سے آ رہا ہوں، میرا گھر ہے کراچی میں فلاں جگہ، میں نے اپنے گھر جانا ہے، سامان وغیرہ چیک کروائیں۔ انہوں نے کہا وہ سارا کچھ جو ہے ادھر ایئرپورٹ پر انہوں نے چیک کر لیا محکمے والوں نے، اب نہیں جی سامان چیک کریں۔ چیک کرنے کے بعد سامان لیا اور گن پوائنٹ پر جو کچھ تھی، جیب میں تھا، سامان تھا، سارا کچھ پولیس والے لے کے چلے گئے آدھی رات کے وقت۔ اب یہ قانون کے محافظ ہیں، لیکن خود قانون شکنی کر رہے ہیں۔ دو باتیں میں نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھی نا، کہ رشوت ختم کرنے کے لیے محکمہ قائم کیا تو رشوت ڈبل ہو گئی، ان کا منہ علیحدہ بند کرنا پڑتا ہے، ان کو علیحدہ دینی پڑتی ہے۔ اور جو قانون کی پاسداری کرنے والے تھے اور وہ کیا کر رہے ہیں، خود ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ مکاجن میں کافی سال پہلے وہ ایک ڈھاکہ ہوا تھا سناروں کی دکان پہ، آپ کو بھی یاد ہوگا، وہ ہاں ایک آدمی کا وہ جب اپنا کیا نکلا کارڈ کوڈ جو مار کے پتہ چلا کہ وہ پولیس میں ملازم تھا۔ یعنی اب دیکھیں میرے بھائیوں، میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ان باتوں کو بیان کرنے کا کہ حکومتیں جتنی کوشش کر لیتی ہے لیکن جرائم کے اوپر کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے اور حلاوت ایمانی نہیں ہے۔ زبان سے لا الہ الا اللہ ہے اور دل کے اندر لا الہ الا اللہ اترا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، جب دل میں اترا نہیں ہے پھر اے دن حالات اس طرح کے، میرے بھائیو اگر دل میں اتر جائے تو پھر نوجوان ہو، بوڑھا ہو، اور اگر وہ شہر میں ہے، ویرانے میں ہے، کہیں بھی ہے، پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا اور پھر کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، پھر وہ کوئی اس طرح کا غلط کام نہیں کرتا کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے کل قیامت کے دن میں محروم ہو جاؤں، پھر اس طرح کا قدم نہیں اٹھاتا۔ میرے بھائی دل اگر بگڑا ہوا ہو اور ان چیزوں کے اللہ کا خوف دل میں اترا ہوا نہ ہو، پھر بعض دفعہ سفید بال بھی رکاوٹ نہیں بنتے۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نقل فرماتے ہیں کہ باپ بیٹا اکٹھے جا رہے تھے
تو راستے میں پرانے زمانوں کی بات ہے، وہ پیدل جا رہے تھے تو انگوروں کا باغ آیا، تو باپ نے دیکھا کہ بڑا اچھا ہے باغ، ماشاءاللہ انگور بڑے پھل اچھے لگے ہوئے ہیں، دل چاہ کے یہ استعمال کریں۔ تو بیٹے کو کہا کہ آپ اسے راستے پہ سڑک پہ کھڑے رہیں تو میں جا کے توڑ کے آتا ہوں، تو اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا آ جائے تو پھر مجھے بتانا۔ بیٹا کو یہاں نگرانی پہ کھڑا کیا، باپ چلا گیا۔ جب انگور کے اپنا درخت کے قریب گیا تو بیٹے نے چیخ کر کہا یا ابھی احد یرانی، ابو کو دیکھ رہا ہے۔ باپ دوڑتا ہوا آیا سڑک پہ، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کچھ بھی نہیں ہے۔ بیٹا تو نے جھوٹ بولا، کوئی دیکھ تو نہیں، کوئی آ بھی نہیں رہا۔ اس نے کہا، بیٹے نے عجیب بات کی جو دل کے اوپر چوٹ والی تھی۔ بیٹا کہنے لگا، ابو اگر کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، بندوں کے رب اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، ہر حالت ہر وقت دیکھ رہے ہیں نا۔ هو معکم اینما کنتم، اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے نا۔ ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، تم یہ مت سمجھو کہ ہم تین بیٹے ہیں، فرمایا اللہ بھی تو تمہارے ساتھ ہے نا۔ تم تین ہو، چوتھے اللہ ہیں، پانچ ہو، چھٹے اللہ ہیں، تم تنہا ہو پھر بھی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ پروردگار کی نظروں سے بندہ چھپ تو نہیں سکتا نا۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت فرمایا تمہارے ساتھ ہے نا۔ یہ استحضار اگر میرے بھائیو دل کے اندر پیدا ہو جائے، یہ کیفیت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف۔ جن کے دلوں میں اترا، مشہور واقعہ ہے، ذرا دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو آتا ہے کہ رات کے پچھلے حصے میں آپ پہرا دے رہے تھے نا، گشت کر رہے تھے۔ اس زمانے میں چونکہ صبح نماز سے پہلے جانوروں کا دودھ وغیرہ نکال لیتے تھے، حوالی مدینہ میں تھے، مدینہ منورہ کے قریب جو اپنا دیہات ٹائپ ایریے تھے، مکانات کچھ ہوتے تھے، اب وہاں تھے۔ تو وہ صبح کے وقت وہ ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں نا۔ بیٹی نے بتایا کہ امی گائے نے دودھ تھوڑا دیا۔ امی نے آگے سے کیا کہا؟ امی نے کہا کہ بیٹی اس طرح کرو، گوالا بھی آنے والا ہے، آپ نے دودھ میں جتنا کم ہے نا اتنا پانی ملا لو نا، مقدار پوری ہو جائے گی نا۔ یہی تو کیفیت ہے میرے بھی آپ کے سامنے ہے کہ کوئی چیز اب ملک کے اندر سچی بات ہے کہ خالص ملتی نہیں ہے۔ ہم یہ جو سبزیاں کھا رہے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، یا کرانے کی چیزیں لے کے آتے ہیں، یقین کر لیں ان کے اندر بھی میں تو حیران ہوتا جب سنتا ہوں ساتھیوں جب بعد دفعہ پڑھتے ہیں کہ کتنی ملاوٹیں کہ انسانی جانوں سے کھیلا جاتا ہے صرف اپنا مال بنانے کے لیے، اور یہ حرام ہے۔ اور پھر اس کا حرام کی عمارت ایسے کھڑی ہوتی ہے جیسے بغیر بنیاد کے اب عمارت کھڑی کر دے ریت کی، وہ تو نیچے آ کے گرے گی۔ ایسے لوگوں کو آنن فانن حرام مال اکٹھا کر کے ہم نے عروج بھی دیکھے اور ہم نے ان کے تنزلیاں بھی دیکھی۔ تو باہر کا اب دودھ کی مقدار کو پورا کرنے کے لیے کہ جی پانی ملا لو۔ بیٹی نے کہا کہ امی، اب ماں اور بیٹی دو ہیں اور گھر میں بیٹھی ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر اس وقت پہرا دے رہے ہیں۔ تو ماں نے کیا کہا؟ بیٹی نے آگے جواب دیا امی کو، امی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پابندی ہے کہ چیزوں میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو بیٹے کو پھر آگے ماں کیا جواب دیتی ہے کہ عمر یہاں تھوڑے ہیں، عمر تو اپنے گھر میں ہوں گے، اس وقت سوئے ہوئے ہوں گے۔ آگے بیٹی نے کیا جواب دیا؟ بیٹی نے یہ جواب دیا کہ امی اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، حساب تو اللہ کو دینا ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نشان لگایا اس گھر کے دروازے پہ، بڑا یہ جملہ پسند آیا، اور پھر دن کے وقت عدالت میں بلایا اور اس بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے عاصم کے لیے منتخب فرمایا، اور یہی نوجوان بچی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی نانی بنتی ہے، جو عدل و انصاف کے اعتبار سے عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ یہ کیفیت دلوں کے اندر میرے بھائیوں پیدا ہوگی، پھر جا کر مسائل حل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ آپ سفر کر رہے تھے تو راستے میں ایک چرواہ کو جب ملاقات ہوئی
بکریاں چرا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنا بھوک لگی ہوئی ہے، پیاسا ہوں، مسافر ہوں، تو آپ ایسے کریں کہ مجھے بکری کا اب دودھ دے دیں، میں پی لیتا ہوں۔ دودھ کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ بھوک اور پیاس دونوں چیزوں کو بجھا سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ اس آگے سے چروائے تھے۔ پہلی بات حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا روزے کی حالت میں آئے تو میں اس وقت بڑا خوش ہوا کہ دھوپ میں، گرمی میں، ویرانے کے اندر بکرے بھی چرا رہا ہے اور اللہ کا خوف اتنا ہے کہ روزہ بھی ہے۔ اور پھر میں نے جب دودھ مانگا تو مالک نے، اس چروائے نے مجھے کہا کہ حضرت میرے مالک کی طرف سے مجھے دودھ دینے کی اجازت نہیں ہے، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف چرواہ ہوں، بکرے چرا رہا ہوں، میری ملازمت ہے، ڈیوٹی ہے، میں پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا خوش ہوا، ایک تو وہ روزے کے سے تھا اور دوسرا اس کا جواب۔ تیسری بات، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کا امتحان لینے کے لیے مزید قدم آگے بڑھایا، فرمایا کہ اس طرح کرو کہ میں بھوکا آدمی مسافر ہوں، آپ ایک بکری میرے پاس بھیج دیں، اور وہ بکری میں اس طرح کر لوں گا، میں دودھ بھی استعمال کروں گا، مجھے ضرورت پڑے گی میں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھی استعمال کروں گا، تو آپ کو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ جب مالک پوچھے تو بکری کہاں گئی ہے تو آپ کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اس طرح جنگلوں میں ہوتا رہتا ہے، اس زمانے میں ہوتا تھا۔ جب یہ بات کہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے، وہ جنگل کے اندر کھڑا چروایا ملازم، وہ کہنے لگا حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ بات سن کر، فَأَيْنَ اللَّهُ، اے عبداللہ ابن عمر پھر یہ بتا اللہ کہاں ہے، اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کیا اللہ کو جواب نہیں دینا، صرف اپنے مالک کو جواب دینا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ آج کل نوجوان آتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جی وہ ملازمت نہیں مل رہی، کیا کریں، معاشی طور پر پریشانی ہے، اور جو دکاندار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان سے پوچھ کر دیکھیں، یقین کر لیں کہ امانت دار ملازم ملتا ہی نہیں ہے۔ امانت دار ایسا ٹیکہ لگاتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر اتنا اعتماد تھا اور اتنا اچھا تھا بظاہر، لیکن اس نے 2 4 5 سال کے بعد کیسے مالک کو ٹیکہ لگایا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی، دل کے اندر جو ان مسائل کا حل تھا، اللہ تعالیٰ کے خوف کو بٹھانا، اللہ کی عظمت کو بٹھانا، کہ اگر میں یہ غلط کام کروں گا میں اللہ کی نظروں سے چھپ تو نہیں سکتا نا۔ کیمرے کی آنکھ سے ہم لوگ تو ڈرتے ہیں۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے بجلی گئی نا، کوئی پرابلم، بڑی مسئلہ بنا، جب بجلی بند ہوئی نا تو کیمرے بھی بند ہو گئے نا۔ جب کیمرے بند ہو گئے نا تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے وہاں لوٹ مار بہت زیادہ کی۔ اب دیکھیں نا، یہ قانون یا یہ پولیس، یہ کیمرے، یہ ایک وقتی طور پر رکاوٹ ہوتی ہے، اصل میں جرائم پر قابو پانے کے لیے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے لیے یہ تصور دل کے اندر بٹھا لینا کہ میں اللہ پروردگار کے ہر وقت سامنے ہوں اور میرا اٹھنا بیٹھنا جو کچھ ہے یہ اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت بہاولہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے مرید اور خلیفہ تھے۔ پہلی مرتبہ جب بیعت ہوئے تھے 3 دن گزارے تو حضرت نے 3 دن کے بعد ان کو اجازت و خلافت عنایت فرمائی، اور وہاں جو خاندان میں اپنا خانقاہ میں ایک عرصے سے لوگ رہتے تھے، ان کو یہ بات اچھی نہ لگی کہ جی یہ کل آئے ہیں، اجازت و خلافت ان کو مل گئی ہے، ہم اتنے عرصے سے خانقاہ میں رہ رہے ہیں، ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، خدمت بھی کر رہے ہیں، حضرت نے انہیں نواز دیا۔ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا باطن روشن ہوتا ہے، تو حضرت نے پھر ذرا بات ان کو سمجھانے کے لیے وہ مرغیاں منگوائی نا، فرمایا ایسی جگہ ذبح کر کے آؤ کہ جہاں تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ جب واپسی ہوئی تو کسی نے کہا میں دیوار کے ساتھ چھپ کر، کسی نے درخت کی اوٹ میں، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، تو حضرت بہاولہ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح زندہ مرغی لے کر واپس آئے کہ بیٹا آپ نے ذبح کیوں نہیں کی؟ حضرت آپ کی شرط کے مطابق مجھے کوئی ایسی جگہ بھی نہیں ملی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کرنی ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اگر میں چھپ جاتا، دیوار کے ساتھ اکیلے ہوتا، ٹھیک ہے کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہے تھے نا۔
اللہ سے تو بندہ نہیں چھپ سکتا نا. آپ کی شرط یہ تھی نا کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو. اللہ تو ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، بندہ اللہ سے چھپ تو نہیں سکتا نا. پھر جا کر ان خانقاہ میں رہنے والے افراد کو بات سمجھ آئی، اس بندے کو 3 دنوں کے بعد جو حضرت نے نوازا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کتنا زیادہ ہے، اور اللہ پروردگار کی معیت کا استحضار. مانتے ہم بھی ہیں، یاد رکھیں ان چیزوں کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہو رہی. کیفیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی؟ کہ میرے بھائی ہم نے اگر دیکھیں بڑوں کے واقعات جب پڑھتے ہیں بندہ حیران ہوتا ہے. اللہ پروردگار کا ڈر. یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے کتنے بڑے نیک بندے، ولی، محدث، فقیہ تھے، زاہد، عابد. اللہ نے ساری خوبیاں عطا فرمائی تھی، اور اللہ کا خوف اتنا تھا کہ جس وقت آپ بیمار تھے، آخری وقت تھا، تو شاگرد آپ کے سامنے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، اور آپ پھر کیا کر رہے ہیں؟ جواب کے اندر لا فرما رہے ہیں. لا عربی کا لفظ ہے نہیں. شاگرد بڑے پریشان ہوئے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور استاد جی جواب کے اندر لا فرماتے ہیں نہیں. یہ نہیں مطلب ہے کہ کلمے کا معاذ اللہ کوئی انکار ہو رہا ہے نا. جب بعد کے اندر ہوش آیا، استاد جی ہم تو کلمے کی آپ کو تلقین کر رہے تھے اور آپ جواب کے اندر لا فرما رہے تھے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا میں تمہارے جواب میں لا نہیں کہہ رہا تھا. شیطان میرے سامنے آ جاتا اور مجھے کہتا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت تیرا قریب ہے، اور تو اپنے ایمان کو مجھ سے بچا کے جا رہا ہے. میں اس کے جواب میں اس کو کہتا لا ابھی نہیں، جب تک جسم کے اندر وہ باقی ہے، پتہ نہیں کس موقع پر مردود تیرا کوئی دو کامیاب ہو جاتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، نفس ہمارا دشمن ہے. آئے ازمائش اور امتحان کے لیے دنیا میں چند دنوں کے لیے. یہ 70 سال بھی مر جائیں تو 2-3 منٹ کے بعد برو کتابوں میں لکھتا ہے آخرت کے اعتبار سے آدمی محسوس کرے گا. ایک نقطے کی بات عرض کرتا رہتا ہوں نا کہ ایک رکعت کے میں 2 سجدے اس لیے رکھے گئے تاکہ بندے کو سبق ملے کہ تیری دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے 50 60 70 سال اتنی ہے جتنا 2 سجدوں کا درمیانی وقت ہے. ہم دشمنوں کی چالوں کے اندر آ گئے، نفس امارہ بھی ہے، شیطان بھی ہے، ماحول بھی ہمارا غلط ہو گیا، اور دوستی بھی ایسے لوگوں سے جن کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے. ہمارے اندر دیکھو المرء علی دین خلیلہ، دین کے اعتبار سے اگر کسی کی آپ پرکھ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ اس کے دوست دیکھ لیں. اس کے دوست اگر اچھے ہیں، نیک ہیں، ان میں خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے، تو پھر آپ کے اندر بھی وہی چیز آئے گی. یہ آدمی بھی اس کیٹیگری کا ہے. اگر دوست اس کیٹیگری کے نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ بھی اسی کیٹیگری کا، آج نہیں تو کل ان کے اندر ان جیسا بن جائے گا. اپنے ماحول کو بدلیں، اپنے دوستوں کو دیکھیں، اپنی صحبت اور بیٹھک دیکھیں نیک لوگوں کے ساتھ. دل پہلے سیاہ ہو چکا ہے، کالا ہو چکا ہے، توبہ کی توفیق ملتی نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد ساودھان رہے، نہ گناہ پر آدمی قابو پا سکتا ہے، اور نہ ملکی سطح کے اوپر حکومتیں کوشش کرنے کے باوجود جرائم پر بھی قابو نہیں پا سکتی. اور انٹرنیشنل طور پر جرائم جتنے ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو عرض کیا کہ جن کو مہذب یافتہ ملک کہتے ہیں، برطانیہ، امریکہ، وہاں کی صورتحال تھوڑی دیر پہلے نہیں تھی شروع میں. وہاں کی کیا صورتحال ہے میرے بھائیو؟ اس کا حل صرف اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ہے. پھر کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہے، پھر صرف یہی اللہ پروردگار مجھے دیکھ رہے ہیں، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے نا. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بات موجود ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ایمان کون سا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا افضل ایمان یہ ہے کہ تیرے اندر یہ کیفیت بن جائے، پیدا ہو جائے، یقین آ جائے کہ میں جس حالت میں جہاں بھی ہوتا ہوں میں اپنے رب اللہ کے سامنے ہوتا ہوں. یہ افضل ایمان ہے. آج کمی اس بات کی ہے. آیت مبارکہ جو پڑھی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، خوف خدا ایسی نعمت ہے، اگر خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکل آئیں تو جنت میں آخر میں وہ آدمی بھی جائے گا نا، آنکھ کا ایک بال گواہی دے گا اتنا آنسو نکلا تھا کہ میں تر ہو گیا تھا، اللہ جنت میں بھیج دیں گے.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے زمانے میں بادشاہ نے کہا کہ میری اور بیوی کی آپس میں رات کے وقت تھوڑی سی اونچ نیچ ہو گئی، تو بیوی ذرا ناراضگی کے موڈ میں تھی، میں ان سے بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ پرے پرے ہو جا جہنمی۔ جب اس نے جہنمی مجھے کہا تو میں نے کہا دیا تجھے پھر 3 طلاقیں ہیں، اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاقیں۔ جب یہ بات میں نے کہہ دی، غصہ ٹھنڈا ہوا۔ طلاق والے بعد میں پریشان ہوتے ہیں نا، تو پھر علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا بھئی تو جہنمی کے یہ تو اللہ جانتے ہیں، اب تو طلاق ہو گئی، ہمیں تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا بادشاہ، کہنے لگا حضرت میری اور بیوی کی ایسی بات ہوئی ہے، تو اب آپ فتویٰ دیں۔ حضرت نے فرمایا کہ علماء اور فقہاء کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا اور پہلے بادشاہ سے علیحدہ ایک بات پوچھی کہ کوئی یہ بتائیں کہ تنہائی میں ایسا موقع ہوا کہ آپ گناہ کبیرہ کے کرنے پر قدرت رکھتے تھے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ نے کیا نہیں اور چھوڑ دیا، زندگی میں کبھی؟ بادشاہ نے کہا ہاں، محل کی خادمہ جو نوجوان کنواری بچی تھی، میرا بستر وغیرہ ٹھیک کر رہی تھی، میں نے برے ارادے سے کنڈی لگا دی، اس نے بھی یوں کہا یا ملک اتق اللہ، بادشاہ اللہ سے ڈر جا، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے کنڈی لگانا نہ لگانا تو برابر ہے نا۔ جب یہ بات کہی نا تو میں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کو کیا کر دیا، میں نے چھوڑ دیا، حالانکہ اس گناہ کبیرہ پر میں بادشاہ تھا، وہ میری ملازمت تھی، میں قدرت بھی رکھتا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں نے کنڈی کھول دی اور اس کو جانے دیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے سامنے فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ بادشاہ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی، یہ جنتی ہے۔ علماء نے کہا حضرت کوئی دلیل؟ فرمایا قرآن سے پیش کروں گا۔ فرمایا وہ کیا؟ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جس آدمی نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کر لیا اپنے اندر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں پکی بات ہے یہ بندہ جنتی ہے۔ تو میرے بھائیو اپنے اندر یہ خوف پیدا کریں۔ دعا ہے کہ جو بات کہی گئی سنی گئی، میرے مالک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔